رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، سورہ توبہ کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اسی پہ تفصیلی گفتگو کرنے سے پہلے سب سے پہلے ضروری و مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے حضور کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بہ صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ باوز بلند درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین۔ حضرات محترم، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان اپنے آس پاس کے ماحول سے جس قدر متاثر ہوتا ہے اتنا زیادہ اور کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا۔ آس پاس کا ماحول جیسا ہوتا ہے انسان کی طبیعت پر عموماً ویسے ہی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے معاشرے میں اگر صلاح و خیر بھلائی کا عنصر غالب ہو تو انسان میں صلاح و تقویٰ کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، اور اگر معاشرہ اخلاقی اور عملی بگاڑ کا شکار ہو تو فسق و فجور اور گناہ و معصیت کا خوگر ہوگا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے اور اپنا دوست بھی اچھے لوگوں کو ہی بنائے۔ حضرات محترم، ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں ایسے راستے پر چلوں جو آسان اور خطرے سے خالی ہو اور منزل تک بآسانی پہنچا دینے والا ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دین میں وہ کون سی ایسی راہ ہے جو ان خوبیوں کی حامل ہے۔ تو سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس کی راہ پر چل جس نے میری طرف رجوع کیا۔ وہ راستہ ان نیک لوگوں کا ہے جو اللہ کی طرف مائل ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں بھی اس کی تلقین کی گئی ہے کہ اپنے رب سے دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیشہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ دیکھیں قرآن نے صراط مستقیم کی یہ تعریف کی ہے کہ جو اللہ کے انعام یافتہ نیک لوگ اور صالح لوگوں کی راہ ہے وہی صراط مستقیم ہے، وہی سیدھا راستہ ہے۔ اور منزل پر پہنچنے کے لیے بندے کے سامنے اگر دو راستے ہو، ایک وہ جس پر ٹریفک عام ہو، لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہو، اور دوسرا وہ راستہ جس پر ٹریفک عام نہ ہو، لوگوں کی آمد و رفت زیادہ نہ ہو، تو عقل سلیم کا یہی فتویٰ ہے کہ راستہ وہ اختیار کیا جائے جس پر آمد و رفت زیادہ ہے، کہ یہی راستہ بے خطر بھی ہے اور منزل تک بآسانی پہنچا دینے والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہی ارشاد فرمایا کہ اس راستے پر چلنے کی دعا مانگو جو مقبول بندوں کا راستہ ہے، اور اس کا فلسفہ بھی یہی ہے، اور یہی وہ راہ عظیم اور صراط مستقیم ہے جس پر صحابہ کرام علیہ رضوان اور بڑے بڑے اولیاء کرام علیہ رحمہ گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر ایک جم غفیر اور سواد اعظم چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہی سیدھا راستہ اور بے خطر راستہ ہے جو ہمیں منزل تک بآسانی پہنچا دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو علیکم بالسواد الاعظم، یعنی تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مطلب یہی ہے کہ جس راستے پر بڑی جماعت گزرتی ہو وہی راستہ اختیار کرو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بڑی جماعت کون سی ہے اور کس راستے پر چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس کی راہ پر چل جس نے میری طرف رجوع کیا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جسمانی اور دوسری روحانی۔ جسمانی بیماری کے متعلق سب جانتے ہیں کہ جو انسان کے جسم اعضاء سے تعلق رکھتی ہے، اور روحانی بیماری کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے
پھر اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی۔ اس روحانی اور قلبی بیماری کا اگر علاج نہ کرایا جائے تو جس طرح بیمار آدمی لا علاج ہو کر مر جاتا ہے، اسی طرح روحانی اور قلبی بیماری کی طرف بھی اگر توجہ نہ دی جائے تو نتیجہ روحانی موت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، یعنی اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ جو شخص اللہ کی یاد میں رہتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو بھول جائے وہ مردہ ہے۔ جس طرح جسمانی بیماریوں کے معالج میں موجود ہے، علاج موجود ہے جنہیں ہم ڈاکٹر کہتے ہیں، اسی طرح روحانی بیماریوں کے بھی علاج کرنے والے موجود ہیں اور انہیں اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بزرگوں کی علامت بیان فرمائی ہے، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، یعنی جب ہم انہیں دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے۔ ان اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے دل میں اللہ کی محبت اور زبان پر اللہ کا نام جاری ہو جاتا ہے، اور غافل سے غافل انسان بھی صحبت صالحین کی، نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے۔ محترم حضرات، انسان جس قسم کے ماحول میں ہو اسے اسی قسم کے خیال آنے لگتے ہیں۔ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو اچھے خیال آئیں گے اور اللہ اللہ کرنے کو دل کرے گا، اور اسی طرح اعمال بھی اچھے کرنے لگے گا۔ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو برے خیال آئیں گے اور اعمال بھی برے کرنے لگے گا۔ اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہیں نیک لوگوں کی صحبت و نسبت نصیب ہوتی ہے اور ذکر الہی کرنے کا موقع ملتا ہے، اور بندے کے اندر عاجزی و انکساری پیدا ہوتی ہے۔ حضرات محترم، قیامت کے دن نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے نجات ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ کے مقبول و نیک بندے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو جہنمی لوگ راستے میں صف باندھے کھڑے ہوں گے، تو ایک دوزخی ایک جنتی سے اس کا نام لے کر کہے گا کہ اے فلاں، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں وہی ہوں جس نے آپ کو ایک دفعہ پانی پلایا تھا۔ اور ایک دوزخی اس سے یوں کہے گا، اور میں وہی ہوں جس نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا۔ پس وہ جنتی اور دوزخی کی شفاعت کر کے اسے جنت میں لے جائے گا۔ محترم حضرات، ان اللہ والوں سے ذرا حسن سلوک بھی قیامت کے دن فائدہ دے گا اور ہمارے لیے موجب نجات ہوگا۔ احادیث میں بری صحبت اور بری دوستی سے بچنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ جس طرح نیک لوگوں کی صحبت انسان کی زندگی پر اچھا اثر ڈالتی ہے، اسی طرح برے لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی برے اثار ہماری زندگی پر پڑتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی مثال جو دل میں بیٹھنے والی ہے اس کے ذریعے وضاحت فرمائی ہے کہ مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، یعنی نیک ہم نشی اور برے ہم نشی کی مثال کستوری اٹھانے والے اور رات پھونکنے والے کی طرح ہے۔ یعنی برے ہم نشی اور اچھے ساتھی کی مثال عطار اور لوہار کی سی ہے کہ اچھا ساتھی عطر فروش کی طرح ہے کہ یا تو وہ تمہیں عطر تحفے میں دے گا تو تم اس سے خریدو گے، یا کم از کم تم اس کے پاکیزہ خوشبو سے ہی لطف اندوز ہوگے۔ اور برا ساتھی بھٹی دھوکنے والے اس کی طرح ہے جو یا تو تمہارے بدن اور کپڑے کو جلا دے گا یا تم اس کی بدبو پاؤ گے۔ بروں کی صحبت دین و ایمان کو تباہ کر دیتی ہے اور انسان کو رائے حق سے دور کر دیتی ہے، اور بروں کو دوست رکھنے والا قیامت میں پشیمان اور شرمندہ ہوگا۔ وہ کہے گا کہ اے کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا تو اس نے مجھے حق حاصل کرنے کے بعد راہ حق سے پھیر دیا۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا،
یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ اور جس دن ہر ظالم حسرت سے اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کر لیا ہوتا، ہائے افسوس میں فلاں کو دوست نہ بناتا، بے شک میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صحبت صالح را صالح کند اور صحبت طالح را طالح کند، نیک لوگوں کی صحبت ہمیں نیک بناتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت ہمیں برا بنا دیتی ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح ایک اور مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کی راہ پر چل جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ انسان اپنے ماحول اور آس پاس کے حالات سے کس قدر متاثر ہوتا ہے کہ ایک مثال سے سمجھیے کہ بعض اوقات انسان کی ظاہری اعمال کا اثر اس کے باطن پر گہرا ڈالتا ہے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ہجری میں چند مشرکین کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ ٹھیک اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام پر ٹھہرے اور مؤذن نبوی نے نماز کے لیے اذان دی اور ابو محذورہ کے ساتھیوں نے اذان کی آواز سنی تو بطور مضحکہ یعنی ہنسی مذاق کے انداز میں، کیونکہ مشرکین تھے، ہنسی مذاق کے انداز میں اس کی نقل اتارنے لگے۔ ابو محذورہ نے بھی نقل اتاری، ان کی آواز نہایت دلکش تھی، اسی لیے مضحکہ میں بھی دلکش باقی رہی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سن کر اذان دینے والے کو بلا بھیجا۔ یہ لوگ آئے، آپ نے پوچھا ابھی کس نے بلند آواز سے اذان دی تھی؟ ابو محذورہ کے ساتھیوں نے ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو واپس کر دیا اور انہیں روک لیا اور اذان دینے کی فرمائش کی۔ ابو محذورہ کو یہ فرمائش بہت گرا گزری، لیکن انکار کی ضرورت نہ تھی، ان کو اذان سے پوری واقفیت نہ تھی، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا۔ انہوں نے آپ کی زبان سے سن کر اسی کو دہرا دیا۔ زبان نبوی کا یہ اعزاز تھا کہ اس مرتبہ اذان دینے میں زبان کے ساتھ دل بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پکار اٹھا، اور ابو محذورہ جو ابھی تک چند گھڑی پہلے اذان کا مذاق اڑاتے تھے، اسلام کے حلقہ بگوش ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک تھیلی میں تھوڑی سی چاندی مرحمت فرمائی اور ان کی پیشانی سے لے کر ناف تک دست مبارک پھیر کر برکت کی دعا دی۔ یا تو ابو محذورہ اذان کا مذاق اڑاتے تھے، یا پھر اچانک دل کی دنیا ایسی تبدیل ہوئی کہ خود محذورہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے مکہ میں اذان دینے کی اجازت مرحمت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا، اور ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ واپس جانے کی اجازت طلب کی۔ چونکہ اس وقت فتح مکہ ہو چکا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ بھیجا اور مسجد حرام کا مؤذن مقرر فرمایا۔ اس کے بعد وہ مستقل طور پر مسجد حرام میں اذان دینے کی سعادت حاصل کر رہے، اور ان کی خوش الحانی اور دل نشی آواز کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بزرگوں کے پاس بیٹھا کرو، علماء سے باتیں کیا کرو، اور حکمت والوں سے میل جول رکھو۔ نیک صحبت کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن و سنت میں بار بار تاکید نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے، مجالس خیر میں بیٹھنے کی تلقین کی گئی۔ اسی طرح سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت میں صادقین سے مراد سچے لوگ ہیں۔ اس آیت سے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ ان کی صحبت اختیار کرنے کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت، کردار اور اچھے اعمال دیکھ کر خود کو بھی گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اور ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے اور اس میں رقت و نرمی محسوس ہوتی ہے، ایمان پر خاتمے اور قبر و حشر کی ہولناک معاملے کی فکر نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک بندوں سے تعلقات بنائے، ان کی صحبت اختیار کرے اور دیندار دوست کی تلاش کرے، اور دین کی ترغیب دیتے ہوئے
فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سچے دوست تلاش کرو اور ان کی پناہ میں زندگی گزارو، کیونکہ وہ خوشی کی حالت میں بھی زینت اور آزمائش کے وقت سامان ہے، اور کسی گناہ گار کی صحبت اختیار نہ کرو ورنہ اس سے گناہ کرنا ہی سیکھو گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 قسم کے آدمیوں کی صحبت اختیار کرو۔ پہلا، بہت جھوٹ بولنے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 5 لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ پہلا، جھوٹ بولنے والا شخص، کیونکہ تم اس سے دھوکہ کھاؤ گے، اور وہ سراب یعنی صحرا میں، جنگلوں میں جو پانی نظر آتا ہے وہ پانی نہیں بلکہ ریت ہوتی کی طرح ہے، وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے گا اور قریب والے کو دور کر دے گا۔ دوسرا، بے وقوف آدمی، کیونکہ اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا اور وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان ہی پہنچا بیٹھے گا۔ تیسرا، بخیل شخص، کیونکہ جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ دوستی ختم کر دے گا۔ چوتھا، بزدل شخص، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ پانچواں، فاسق شخص، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا۔ یاد رہے کہ کسی کو اپنا پیر و مرشد بنانے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی صحبت کے ذریعے اس سے فیض حاصل کیا جائے۔ یوں ہی باعمل علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ علماء کی صحبت میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علماء کی مجالس سے الگ نہ رہو، اس لیے کہ اللہ نے روئے زمین پر علماء کی مجالس سے مکرم کسی مٹی کو پیدا نہیں فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کو اپنا دوست بنانے، علم کی مجالس اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے اسلام کا تصور محبت و دوستی۔ دوستوں کے عقائد و اعمال اور افکار و نظریات انسان پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں، اسی لیے دوست کا سلیکشن سے پہلے بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنا دوست کس کو بنانا چاہیے۔ اگر ہم کسی نشیڑی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم بھی اس میں ملوث ہوں گے۔ اگر ہم کسی جواری کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم بھی وہی کام کرتے ہوں گے۔ اگر ہم کسی زانی کے پاس بیٹھتے ہوئے نظر آئے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم بھی اس گناہ میں ملوث ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم کسی نمازی کے ساتھ بیٹھیں گے تو دیکھنا آپ کہ وہ شخص بھی نمازی بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اور یہ نہیں ہے کہ ہم صرف مسجد میں نیک بنتے ہوئے نظر آئے، بلکہ اصل نیک بننا تو وہ ہے کہ ہم بازاروں میں بھی اپنے آپ کو نیک بناتے ہوئے نظر آئے، بازاروں میں بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آئے، ہم کاروبار کے اندر بھی سچ بولتے ہوئے نظر آئے۔ جہاں ہمیں اپنا نظریہ پیش کرنا ہے وہاں ہم اپنا یہ نظریہ پیش کرتے ہوئے آئے کہ یار تم جھوٹ بول سکتے ہو، ہمیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ہم اپنا نظریہ غیر مسلموں کو بھی دکھا سکتے ہیں کہ ہمارا اسلام صرف سچوں کے ساتھ رہنے اور سچوں سے دوستی کرنے کی اجازت دیتا ہے، تو ہمیں بھی صرف سچوں سے دوستی کرنی چاہیے، اور ہر اس غیر مسلم سے یا جھوٹے انسان سے ہمیں دوستی نہیں رکھنی۔ یہ نہیں ہے کہ جو شخص ہمارے ساتھ بچپن سے اٹھتا بیٹھتا ہے وہ ہمارا دوست ہے، نہیں، یہ نہیں۔ جو انسان نیک ہے، جو انسان سچا ہے وہ ہمارا دوست ہے، تبھی تو ہمارے اندر سچائی آئے گی۔ جھوٹے انسان سے تو صرف ہم جھوٹ بولنا سیکھیں گے، دھوکے باز انسان سے تو ہم صرف دھوکہ دینا سیکھیں گے، لیکن نیک انسان سے ہم نیک بننا سیکھیں گے۔ آج ہم کسی ایسے انسان سے دوستی رکھتے ہیں کہ جو صرف جمعہ کا نمازی ہے تو ہم بھی صرف جمعے کے نمازی بنتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن کوئی ایسا شخص جو 5 وقت نمازی بنتا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم بھی 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جمعہ کو بھی صرف عین وقت پر مسجد آئیں اور لیٹ آنے کے بعد سوچیں کہ ہم 5 منٹ میں فری ہو کر جلدی بھاگ جائیں۔ میرے دوستو، یہ نیک لوگوں کی صحبت اور نیک لوگوں کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں آپ کو کہیں سننے کو نہیں ملیں گی، کیونکہ یوٹیوب پر بیٹھنے والے بہت سے ایسے یوٹیوبر ہیں جو صرف داڑھی اور ٹوپی سے اپنے آپ کو بہت بڑا علماء تسلیم کرتے ہیں اور ہمارے آنے والی جنریشن کو سنت اور رسول سے دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ ہر چیز میں بس یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے اسلام میں یہ چیز ضروری نہیں ہے، وہ چیز ضروری نہیں ہے، اسلام کی کوئی نشانی ضروری نہیں ہے، آپ تو صرف دل سے اللہ کو مانو۔ ارے دل سے صرف ماننا ہوتا تو فتوے تو صرف ظاہر پہ لگتے ہیں، باطن پہ نہیں۔ کوئی آپ کے دل کے اندر جھانک کے نہیں دیکھے گا کہ آپ
آپ کتنے بڑے مسلمان ہیں، صرف آپ کو ظاہر سے دیکھے گا وہی پہچانے گا۔ آج ٹوپی پہننا سنت ہے، اور ایک سنت کو ہم مسجد میں آ کر بھی چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار ٹوپی پہننا ضروری نہیں ہے۔ بالکل ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کسی سنت کو ہلکا جانا تو وہ حد کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ آج ہم اپنے لباس کو چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، تو پھر یہ بھی حد کفر میں داخل ہوتا ہے۔ اسلام کی کسی بھی نشانی کو ہلکا جاننا حد کفر میں لے جاتا ہے۔ ہم ماڈرن بننے کی طرف ایسا نہیں ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں سچی دوستی کرنے اور اسلام کو صحیح